باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کے انجیل مقدس میں معجزانہ ماہی گیری کا معجزہ ہم نے سنا، اور مقدس لوکا نے جس خوبصورتی سے اسے تحریر کیا ہے، اگر ایک ڈرامہ نویس یا کہانی نویس اسے پڑھے تو اش اش کر اٹھے۔ مقدس لوکا نے جس طریقے سے واقعات اور کرداروں کو متعارف کروایا ہے، کیا ہی بات ہے۔ مقدس لوکا نے پہلے جناست کے جھیل کا ذکر کیا، جہاں یسوع المسیح اکیلا کھڑا ہے، پھر ہجوم اور کچھ پرے فاصلے پر دو خالی کشتیوں اور پانی میں خالی جال دھوتے ہوئے چند ماہی گیروں کا ذکر کیا ہے بنا نام بتائے۔ اور لوگ خدا یسوع مسیح کی تعلیم اور خدا کا کلام سننے کے لیے اس قدر پرجوش تھے کہ کلام سنانے والے پر ہی گرے پڑتے تھے۔ حفظ ما تقدم، خدا یسوع المسیح اس کشتی پر چڑھ گیا جو شمعون کی تھی۔ یوں مقدس لوکا نے ایک ایسے کردار کو متعارف کروایا جو خداوند یسوع کو اپنا استاد قبول کر چکا تھا۔ اور جو ہم انجیل مقدس کی تلاوت پڑھتے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کشتی کے باقی سوار یعنی یعقوب اور یوحنا بھی خدا یسوع کے شاگرد رہ چکے تھے، جنہوں نے یسوع المسیح کو اپنایا ضرور اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھی چلے ضرور، مگر چند عرصے کے بعد واپس اپنے اپنے آبائی کاروبار میں جت گئے۔ اور اب جب کہ خدا یسوع مسیح خدا کا کلمہ سنا رہا تھا اور وہ دور کھڑے اپنے اپنے خالی جال دھو رہے تھے۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت سے جو میں نے پہلا سبق سیکھا وہ یہ ہے کہ جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو آپ لاکھ حیل و حجت کر کے اس سے دور چلے جائیں، لیکن وہ آپ سے دور نہیں جاتا۔ وہ آپ کی خالی کشتی میں چپکے سے از خود آ جاتا ہے تاکہ آپ کا خالی دامن، آپ کا خالی پن پھر سے بھرتے۔ خدا میں یسوع مسیح یعنی خدا کے کلمے کے بغیر شاگردوں کے پاس خالی کشتی، خالی جال، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ رات بھر محنت کی، جھیل کا چپا چپا چھان مارا، بار بار جگہ جگہ جال ڈالے، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا سوائے جھیل میں تیرتی ہوئی گندگی اور علائشوں کے۔ میرے عزیزو، شاگردوں نے یسوع سے دور ہو کر اپنا مقدر آزما کر دیکھ لیا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گو ہم یسوع المسیح کو چھوڑ بھی دیں تو بھی وہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزو، جب آپ خالی دامن ہوتے ہیں، مایوس ہیں، اور آپ کی خالی کشتی میں خدا یسوع مسیح چپکے سے آتا ہے، بنا کچھ کہے، بنا ناراض ہوئے، وہ آتا ہے اور آپ کی زندگی کے مقصد کو ہی بدل دیتا ہے۔ وہی کشتی جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہوتی ہے اور فرد واحد کے فائدے کے لیے ہوتی ہے،
اسی کشتی کو خدا کا کلام سنانے اور آسمانی بادشاہت کے فروغ اور جلال کے لیے عظیم مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مقدس لوکا ماہی گیروں کے متعلق جو دوسری اہم بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہی گیر اپنے اپنے خالی جال پانی میں دھو رہے تھے۔ میرے عزیزو، خالی جال دھونا مایوسی، اکتاہٹ، بیزاری، غصہ، افسوس اور نا امیدی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اب جھیل، کشتی اور جال کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے نازک لمحے آتے ہیں جب ہم بیماری، بے روزگاری، مالی مشکلات اور خاندانی مسائل سے تنگ آ کر اپنے حالات، اپنی زندگی، حتیٰ کہ خدا سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے پاک خدمت کے لیے بلائے ہوئے مبشران انجیل، کلام کے خادم، الطہار کے خادم، کوائز، کاہن اور سسٹر صاحبات یسوع المسیح کے بغیر تہی دامن رہ جاتے ہیں۔ ماہی گیر خالی جال اس لیے بھی دھوتے ہیں تاکہ انہیں پھر سے پاک صاف کر کے پھر سے ایک نئی کوشش کرے، کیونکہ اگر گندے جال سے شکار کریں تو مچھلیاں پرانی مچھلیوں کی بو کو محسوس کر کے جال میں نہیں آتی، جال کے قریب بھی نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے پرانے میلے کچیلے جالوں کو یسوع المسیح کے پاک خون سے دھو کر نئے عزم، نئے ولولے اور عظیم بڑے مقصد کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ خداوند یسوع نے شمعون یعنی پطرس سے گہرے میں جال ڈالنے کے لیے کیوں کہا؟ مقدس پطرس تو جال ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ شکار کا مناسب وقت ہی نہ تھا۔ میرے عزیزو، یہ اس لیے ہوا کہ خداوند یسوع نے اس کی کشتی کو خدا کی بادشاہی کے فروغ کے لیے استعمال کیا، اور خدا نے اس کا صلہ اسی وقت انہی قدموں پر کھڑے کھڑے ادا کر دیا۔ خدا وقت کا محتاج نہیں، وہ ہماری ہر مزدوری کا حق ادا کرتا ہے، اور خدا کی راہ میں کیا گیا ایک چھوٹا سا کام بھی خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ وہ اس کا اجر ہماری سوچوں سے بڑھ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا یسوع کا حکم مانیں۔ شمعون پطرس جانتا تھا کہ خدا یسوع المسیح ایک بڑھئی ہے، اور جبکہ شمعون خاندانی ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کا وسیع تجربہ بھی وہی رکھتا تھا، اور اصولاً تو اسے ایک بڑھئی کا مشورہ نہیں ماننا چاہیے تھا، مگر اس نے خدا یسوع مسیح کے حکم کو سنا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، اور ایسا کرنے پر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا شکار اس قدر حاصل کیا کہ اس کی بہتات سے دوسروں کی کشتیاں بھی بھر گئی۔ میرے عزیزو، شمعون پطرس نے اس جلال کو دیکھ کر اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا، اور خداوند یسوع نے اسے زندگی کا ایک اعلیٰ اور عظیم مقصد اور منصب عطا کر دیا۔
یعنی اسے ماہی گیر سے آدمگیر بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی کشتی میں یسوع المسیح کو آنے دے، اسے کام کرنے دے، اس کے حکم پر اپنا سر خم کرے، تاکہ وہ آپ کے خالی دامن کو کثرت سے بھر دے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔